اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی باب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی ابتدا یہ ہے کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کر لے، انسان صحیح طریقے سے خدا کو پہچان لے، اور علم کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود کو خدا کے حوالے کر دے۔ سرچشمہ علوم، منبع علم، مدینۃ العلم، حضور ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر ہماری ہدایت کر دی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں، خواہ وہ علم دنیا ہو یا علم دین ہو، علوم رائج ہوں یا علوم مذہبی ہوں، علوم دین ہو یا علوم بدن ہو، کوئی بھی علم ہو، اگر معرفت پروردگار کا ذریعہ بن رہے ہیں تو وہ در حقیقت علوم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا علم ہے جو خدا کی معرفت پیدا نہ کر سکے، جس کے ذریعے معرفت پروردگار حاصل نہ ہو سکے، وہ علم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اسی سے متعلق خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم دو طرح کے ہیں، دین سے متعلق علوم ہیں اور بدن اور جسم سے متعلق علوم ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، خواہ وہ علم بدن ہو، خواہ وہ علم دین ہو، کوئی بھی علم ہو، اگر ہماری معرفت کا ذریعہ نہیں ہے تو وہ علم نہیں، بلکہ ہمیں جب بھی علم حاصل کریں تو اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ وہ علم معرفت کا ذریعہ بن رہے ہیں یا ہمارے وہ علوم معرفت پروردگار کا ذریعہ نہیں بن رہے ہیں۔ حدیث کا دوسرا فقرہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تفویض الامر الیہ، کہ علم کی انتہا یہ ہے انسان خود کو اللہ کے حوالے کر دے، انسان رضائے خدا کے حوالے خود کو کر دے۔ حصول علم کے بعد انسان خود کو اس طرح اللہ کے حوالے کر دے کہ اس کے بعد اس کی زندگی کا کل ہدف اور کل مقصد صرف خدا ہی خدا رہ جائے۔ لہذا جو علوم معرفت پروردگار کا ذریعہ بن سکتے ہیں انہی کو معارف الہی بھی کہا جاتا ہے، انہی کو معارف اسلامی سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور وہی علوم در حقیقت انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں بقا کا ضامن ہے۔ گرچہ ہمارے درمیان معارف اسلامی صرف ان علوم کو کہا جاتا ہے جنہیں علوم دین کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر علم طب بھی معرفت پروردگار کا ذریعہ بن رہا ہے تو اس سے بہترین معرفت پروردگار اور کیا دینے والی چیز ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جو علم بھی معرفت پروردگار کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ سب معارف اسلامی کے زمرے میں شامل ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلہ دروس میں ہم آپ کی خدمت میں معارف اسلامی سے متعلق مختلف چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے
فقہ اسلامی سے پہلے سب سے پہلے فقہ اسلامی سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کی جائیں گی جنہیں ہم احکام اسلامی یا فقہی مسائل کہا کرتے ہیں۔ اسلام ایک عملی مذہب ہے اور فقہ اسلامی کا پوری طرح عملی مسائل سے تعلق ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے تفقہوا فی الحلال والحرام وَإِلَّا أَنْتُمُ الْأَعْرَابُ، حلال اور حرام کی معرفت حاصل کرو، حلال اور حرام کو سمجھو ورنہ تم غیر مہذب ہو۔ یعنی تم اگر ایک مہذب زندگی، کلچرڈ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس بات کو سمجھو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ معاشرے میں مہذب بن کر رہنا چاہتے ہو تو حلال و حرام کی معرفت حاصل کرو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تفقہوا فی دین اللہ، اللہ کے دین میں معلومات حاصل کرو۔ فإن التفقہ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ، فقہ بصیرت کی کنجی ہے۔ اس بات کا فرق آپ محسوس کرتے ہیں، بصارت اور بصیرت کے درمیان کیا فرق ہے؟ فقہ بصیرت کی کنجی ہے، فقہ ہی تمام عبادت ہے، یعنی مکمل عبادت اگر پائی جاتی ہے تو فقہ میں پائی جاتی ہے۔ والسبب الی المنازل الرفیعہ، اور یہ فقہ بلند و برتر مقام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ والرتب الجلیلہ فی الدین والدنیا، دین و دنیا میں عالی مقام تک پہنچانے کا ذریعہ یہی فقہ ہے۔ وفضل الفقیہ علی العابد کفضل الشمس علی الکواکب، اور فقیہ کو عابد پر اسی طریقے سے برتری حاصل ہے جس طریقے سے سورج کو ستاروں کے اوپر برتری حاصل ہے۔ ومن لم یتفقہ فی الدین لم یرض اللہ لہ عملا، اور جو شخص دین کے سلسلے میں معلومات حاصل نہیں کرتا ہے خدا اس کے عمل سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ قول بحار الانوار میں موجود ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فقہ اسلامی کے تذکرے سے پہلے آپ کی خدمت میں اس بات کا بیان کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے جانب سے ہمارے اوپر معین کیے ہوئے احکام 5 طرح کے ہیں جنہیں احکام خمسہ کہا جاتا ہے۔ یا حکم واجب ہوگا اور یا حکم حرام ہوگا۔ واجب اس حکم کو کہتے ہیں جس کو کرنے میں ثواب ہے، جس کا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، اور حرام اس حکم الہی کو کہتے ہیں جس کا نہیں کرنا ضروری ہے، کرنے میں گناہ ہے۔ واجب کے کرنے میں ثواب ہے، نہیں کرنے میں عذاب ہے۔ حرام کے نہیں کرنے میں ثواب ہے، کرنے میں عذاب ہے۔ اور مستحب جس کے کرنے میں ثواب ہے، نہیں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مکروہ جس کے نہیں کرنے میں ثواب ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور مباح جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو۔ یہ کریم پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے واجبات کی ذمہ داری کے اوپر بھی ہمارے واسطے ثواب معین کیا ہے، ورنہ دنیا میں ڈیوٹی انجام دینے والوں کو ثواب نہیں ملا کرتا ہے۔ ہم نے اپنی پوری ذمہ داری انجام دی، لہذا اس کے مقابلے میں انعام اور جائزہ دیا جائے، ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ ڈیوٹی پورا کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، لیکن اس نے جہاں ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داریاں معین کی ہیں ان کے مقابلے بھی ثواب رکھا ہے۔ واجب کرو گے تو ثواب ملے گا، لیکن نہیں کرو گے تو مستحق عذاب ہوگے۔ حرام کرو گے تو گناہ گار ہوگے، مستحق عذاب ہوگے، لیکن اگر خود کو بچاؤ گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ لہذا یہ 5 احکام شرعی ہیں، 5 احکام الہی ہیں جنہیں احکام خمسہ کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ان 5 کے علاوہ کوئی حکم شریعت کا چھٹا نہیں پایا جاتا ہے کہ کوئی صاحب کہیں کہ ہاں یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی ہو سکتا ہے، اور حرام تو نہیں ہے لیکن بہرحال جائز بھی نہیں ہے۔ یہ درمیانی زبان کوئی چیز نہیں ہے۔ حکم شریعت صرف انہی 5 احکام کے درمیان ہے، یا واجب ہوگا، یا حرام ہوگا، یا مستحب ہوگا، یا مکروہ ہوگا، یا مباح ہوگا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان احکام شریعت کو جانیں اور ان احکام شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔
یعنی جو مسائل ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں یا تو ان مسائل کے سلسلے میں ہم خود مجتہد ہوں، ہم خود قرآن و حدیث سے استنباط کر کے فقہی مسائل کو حاصل کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اگر ہمارے امکان میں یہ بات پائی جاتی ہے تو پھر ہم پر تقلید حرام ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فتووں کے اوپر خود عمل کریں۔ لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرجع تقلید، ایک فقیہ اپنی 20 سال محنت اور کاوشوں کے بعد اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ وہ اجتہاد کر کے کسی فتوے کو دیتا ہے، کسی حکم الہی کو حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ راستہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ جتنے بھی فقہا ہیں ان تمام فقہا کے احکام کو پہلے انسان جانے اور جاننے کے بعد اس فقہا کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اس طرح عمل کرے کہ کسی بھی فقیہ کے فتوے سے ٹکراؤ نہ پیدا ہو، کسی بھی فقیہ کے فتوے کی مخالفت نہ ہو۔ لہذا اس طریقے سے کرنا بہت ہی ایک عام انسان کے لیے کیا ایک عالم دین کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ تمام فقہا کے فتوے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس راستے کو اپنائے جس کے ذریعے کسی بھی فقیہ کے فتوے کی مخالفت نہ ہو۔ اور جب ہمارے لیے یہ دونوں راستے ممکن نہیں رہ گئے تو پھر ہمارے واسطے تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم کسی زمانے کے فقیہ مجتہد جامع الشرائط کی تقلید کریں، ایسے شخص کی تقلید کریں کہ جو مسائل دینی کے سلسلے میں اپنے زمانے میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ اور سب سے زیادہ جانکاری رکھتا ہو۔ یہی ہمارے پاس حل ہے اور یہی ہمارے پاس وہ طریقہ کار ہے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی کے اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ لہذا تقلید عقلاً بھی واجب ہے اور نقلاً بھی واجب ہے۔ عقلاً اس طرح سے واجب ہے کہ ان تین راستوں کے علاوہ کوئی چوتھا راستہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، لہذا دلیل حصر کے تحت یہ طے ہو جاتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے مسائل میں اس کی طرف رجوع کریں جو جانکار ہے۔ اور ہم دنیا میں ایسا کیا کرتے ہیں، جو مسائل ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، کسی بھی چیز میں اگر ہمارے ساتھ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ دین میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر مسائل پیش آئیں تو ہم اس کے ایکسپرٹ کی طرف رجوع کریں، جو وہ فتویٰ دے، جو وہ حکم دے، جیسا وہ کہے اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فقیہ کے مسائل پر اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان مسائل کو ہم حاصل کیسے کریں اور ہمارے لیے یہ کیسے ثابت ہو کہ کون شخص اس درجے پر فائز ہے جس کی ہم تقلید کریں۔ تو اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم یہ طے کر لیں کہ فلاں شخص اپنے دور میں سب سے زیادہ علم دین کے سلسلے میں ماہر ہے اور یہ بات ہمارے واسطے خود اپنی معلومات کے ذریعے حاصل ہو جائے، خود ہم اتنی صلاحیت رکھتے ہوں کہ ہم اس چیز کو تشخیص دے سکیں کہ کون مجتہد ہے، کون عالم ہے، تو ہم اس کے مطابق عمل کر لیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم علماء کے گروہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان کے بیان پر عمل کر لیں گے کہ علماء کا گروہ ہمیں اس بات کے سلسلے میں ہدایت کرے کہ فلاں فقیہ مرجع تقلید ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، ہم اس پر عمل کر لیں گے اور انشاءاللہ یہی ہمارے واسطے کفایت کرے گا۔ اور اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو کم سے کم ہمارے واسطے 2 علماء یا ایک عالم دین، ایک قابل اعتماد انسان بھی ہمارے واسطے اگر یہ کہہ دے گا کہ فلاں مرجع تقلید کی حیثیت سے ہے اور ہم اس کی تقلید کر سکتے ہیں، اس کے فتوے کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، تو یہی ہمارے واسطے کفایت کرے گا۔ لہذا ان تینوں میں سے کسی ایک راستے کو اپناتے ہوئے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کسی مرجع تقلید کے فتوے کے مطابق عمل کریں کہ اگر ہم نے مرجع تقلید کے فتوے کے مطابق عمل کیا تو انشاءاللہ مجزی اور مبرئ ہوں گے، لیکن اگر ہم نے فقیہ کے فتوے کے مطابق عمل نہ کیا، اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کے مسائل میں عمل کیا، تو ایسی صورت میں ہم کل ذمہ دار ہوں گے اور جواب دہ ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ احکام شریعت میں فقیہ جامع الشرائط کے فتووں پر ہم عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔